السلام علیکم حاضرین و سامعین، یہ آڈیو مختار عاقل کے مضمون جو کہ وجود ویب سائٹ پہ 22 مارچ 2016 کو شائع ہوا سے ماخوذ ہے۔ مضمون کا عنوان ہے مہاجر نظریہ اور پاکستان۔ 18 مارچ کو ایم کیو ایم کا 32واں یوم تاسیس حیران کن تھا۔ متحدہ کے قائد الطاف حسین کی علالت سے جنم لینے والی افواہوں اور قیاس آرائیوں سے لے کر پارٹی سے علیحدہ ہو کر اپنی پارٹی بنانے والے سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے اطراف جمع ہونے والے باغیوں تک کا عام تاثر یہ تھا کہ پارٹی ختم ہو چکی ہے، لیکن یوم تاسیس پر متحدہ کے مرکز 90 پر اتنا ہی ہجوم اور اس قدر جوش و جذبہ دیکھ کر مخالف تجزیہ کاروں کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے ایک بات تو پھر ثابت ہو گئی کہ نظریہ کبھی نہیں مرتا، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، نظریہ وقت، حالات اور ماحول سے جنم لیتا ہے۔ جب تک یہ سب موجود ہو نظریہ زندہ رہتا ہے، یہ دبانے سے مزید ابھرتا ہے، کمزور کرنے سے اور طاقتور ہوتا ہے۔ اس میں تراش خراش تو ہو سکتی ہے، لیکن بنیاد کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حالات تبدیل نہ ہو جائیں۔ سندھ میں مہاجر نظریہ آج کی پیداوار نہیں، یہ حقیقت تو تاریخ کا حصہ ہے کہ قیام پاکستان کی تحریک برصغیر کے ان علاقوں میں چلائی گئی جو آج پاکستان میں شامل نہیں۔ 1947 کی تقسیم کے نتیجے میں خون خرابہ اور تبادلہ آبادی ہوا، 25 سے 30 لاکھ افراد مارے گئے، سندھ سے ہندو بھارت چلے گئے جہاں وہ شرنارتھی کہلاتے تھے۔ بھارت میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ہجرت کر کے سندھ میں آ بسے، جو قیام پاکستان کو 70 سال گزرنے کے بعد بھی مہاجر کہلاتے ہیں۔ ابتدائی برسوں میں ان مہاجروں کی سیاسی نمائندگی حیدرآباد میں عبدالقیوم کانپوری، فیض محمد سندل اور حافظ مبارک علی شاہ کرتے تھے، جو نابینا ہونے کے باوجود سیاست کا بھرپور ادراک رکھتے تھے۔ کراچی میں یہی کام مرزا جواد بیگ، محمود الحق عثمانی، رئیس امروئی، سید محمد تقی اور ایم بشیر جیسی شخصیات انجام دیتی تھی۔ یہ تمام شخصیات وفاقی پارٹیوں، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، نیشنل عوامی پارٹی وغیرہ میں شامل تھی۔ مولانا شاہ احمد نورانی اور پروفیسر شاہ فرید الحق جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے مذہبی سطح پر اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ پاکستان کے قیام کے چند سال گزرے تو بھارت سے ہجرت کرنے والوں مہاجروں کو احساس ہوا کہ وہ تو اپنی جڑ بنیادی ختم کر آئے ہیں، آبائی علاقے اور آباء و اجداد کی قبریں دشمن ملک میں چھوڑ آئے ہیں، محرومیاں بڑھنے لگی ہیں، ملازمتوں اور درسگاہوں میں نظر انداز کیا گیا تو احساس محرومی مزید شدت اختیار کر گیا۔ ان کی تعداد بلوچستان کے بلوچوں سے زیادہ تھی، لیکن اپنا کوئی خطہ اور سرزمین نہیں تھی۔ اس بے سر و سامانی پر شاعر وجودیت رئیس امروئی نے کہا، ہر عہد کی شہریت سے محروم، ہر شہر میں بے وطن ہیں ہم لوگ۔ ان حالات میں حیدرآباد کے مہاجر نواب مظفر حسین خان نے 1970 کی دہائی میں مہاجر پنجابی پٹھان متحدہ مارچ کی بنیاد رکھی تاکہ پنجابیوں اور پختونوں کو ساتھ ملا کر سندھ میں اپنی کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ لیکن اس وقت تک مہاجر وفاقی جماعتوں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، JUP اور جماعت اسلامی میں تقسیم تھے، اس لیے نواب مظفر کوئی بہت بڑی تحریک پیدا نہ کر سکے۔ البتہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے وہ ایک مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے تحت سندھ کے اضلاع میں اگر کمشنر سندھی تو ڈپٹی کمشنر مہاجر اور SP مہاجر تو DSP سندھی ہوگا۔ متبادل شکل میں یہ ترتیب تبدیل ہو جائے گی۔
اس کے لیے سندھ اسمبلی سے چونکہ کوئی قانون سازی نہیں کرائی گئی، لہٰذا فارمولہ کچھ ہی عرصے میں دم توڑ گیا۔ بعد ازاں ملک غلام سرور ایوان نے سندھ بالخصوص کراچی میں آباد پنجابیوں، پختونوں اور کشمیریوں کو پنجابی پختون اتحاد کی شکل میں یکجا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے ملک ایوب ایوان یہ کام جاری نہ رکھ سکے۔ کسی بھی نظریے کی کامیابی کے لیے ٹھوس فکری بنیادوں اور زمینی حقائق کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ بھارت سے ہجرت کرنے والے مہاجر چونکہ اپنی سرزمین، گھر، مکان اور کھیت کھلیان بھارت میں ہی چھوڑ آئے تھے، لہٰذا ان میں بے گھری کا احساس زیادہ تھا۔ ان کی آمد سے قبل سندھ کے مسلمانوں کی حالت انتہائی پسماندہ تھی۔ ہندوؤں نے زندگی کے ہر میدان پر قبضہ جما کر ان کی تعلیم و ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ ان کی حالت زار کا اندازہ 1924 میں حیدرآباد میں منعقد ہونے والی محمڈن ایجوکیشن کانفرنس کی مرتب کردہ رپورٹ سے لگایا جاتا ہے۔ سندھ کے مسلمانوں کا 87% زمین ہندوؤں کے پاس گروی ہو چکی تھی، جس کا تذکرہ معروف خاتون دانشور ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ ان کے والد خان بہادر ایوب کھوڑو نے سندھ کی ممبئی سے علیحدگی اور قیام پاکستان کے بعد 1 یونٹ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کی مرکزی حکومت نے مئی 1948 میں دستور ساز اسمبلی کے توسط سے کراچی کو سندھ سے الگ کر کے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس فیصلے کو گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی مکمل حمایت اور پشپناہی حاصل تھی۔ کراچی پورے پاکستان کا دارالخلافہ بھی تھا، لیکن مسلم لیگ سندھ کونسل اس فیصلے کے خلاف تھی۔ 11 جون 1948 کو مرکزی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں سندھ کے وزیروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کراچی کے سلسلے میں مرکزی حکومت کا ساتھ نہ دیں اور مستعفی ہو کر دوبارہ انتخاب لڑیں۔ سندھی اخبارات نے کراچی کی علیحدگی کے خلاف اداریے بھی تحریر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب کھوڑو نے 1 یونٹ کی حمایت اس نظریے سے کی تھی کہ مغربی پاکستان کے 12 یونٹوں پر مشتمل 1 یونٹ جب کبھی ٹوٹے گا تو کراچی پھر سندھ میں شامل ہو جائے گا، اور آگے جا کر یحییٰ خان کے دور میں ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ صدر یحییٰ خان نے کراچی اور حیدرآباد کے مہاجر اکابرین سے مشاورت بھی کی کہ کراچی کی 1 یونٹ سے قبل کی پوزیشن وفاقی علاقہ بحال کر دیں، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کراچی کو سندھ سے الگ کر کے صوبہ بنانے کے الزام میں مرزا جواد بیگ اور کئی رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ 1977 میں بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار آئے تو مہاجر پاکستانی قومی اتحاد کی اس تحریک کا حصہ تھے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اقتدار سے محروم ہوئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے PNA کے ٹکڑے کر دیے۔ کراچی کے نشتر پاک میں قرآن مجید پر ساتھ رہنے کا حلف اٹھانے والوں کی اکثریت وزارتوں پہ بک گئی۔ مہاجر پھر بے یار و مددگار ہو گئے۔ بر صغیر کی تقسیم کے معاہدے کی روح سے سندھ میں کلیم کی زمینیں حاصل کرنے والے مہاجر 1972 کے لسانی ہنگاموں کے سبب اندرون سندھ ملنے والی زمین اور گھر بار سے تو پہلے ہی محروم ہو چکے تھے۔ PNA نے بھی دھوکہ دیا، قربانیاں پھر رائے گاہ چلی گئی۔ اس محرومی اور مایوسی کے دور میں الطاف حسین نے جامعہ کراچی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس کی بنیاد رکھی تو گویا جذبوں کو زبان مل گئی۔ مایوسی میں امید کی کرن نظر آئی تو حوصلے مزید بڑھے۔ 1984 میں APMSO نے مہاجر قومی موومنٹ کی شکل اختیار کر لی۔ مہاجروں نے وفاقی جماعتوں سے علیحدگی اختیار کر کے سارا وزن MQM کے پلڑے میں ڈال دیا۔ الطاف حسین تحریک کے سپہ سالار بن گئے، نئی تاریخ رقم ہونے لگی۔
ایم کیو ایم کا مرکز 90 اتحاد و یکجہتی کی علامت بن گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح اور جھگڑا ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تنازع بڑھا تو 1992 میں آفاق احمد کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے بطن سے ایک اور مہاجر قومی موومنٹ وجود میں آ گئی۔ الطاف حسین کی ایم کیو ایم پہلے ہی متحدہ قومی موومنٹ بن چکی تھی۔ ان کی پارٹی کے خلاف سخت قسم کا آپریشن ہوا۔ دونوں گروپوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ الطاف حسین اور مرکزی کابینہ کے کئی لوگ لندن چلے گئے اور آج بھی وہیں ہیں۔ جیلیں اور حوالات بھر گئے۔ قتل و غارت کے دوران خون کی ندیاں بہہ گئی، لیکن آفاق احمد کامیاب نہیں ہوئے۔ متحدہ قومی موومنٹ پھر اقتدار میں آ گئی۔ اب نئے سرے سے اسے ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال اور انیس احمد قائم خانی بڑے تم طراق اور الزامات کی پوری کتاب لے کر میدان میں آئے ہیں۔ الطاف حسین کی شخصیت پر یہ الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں۔ پھانسی پانے والے سہولت مرزا کے ٹی وی پہ اعترافات اور الزامات ان سے زیادہ سنگین تھے، لیکن کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، نواب شاہ اور سکر کے شہری علاقوں میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ پھر بھی الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ کو پڑا۔ اس کے سبب اور عوامل ہیں۔ 1947 کی تقسیم سے بے خانمہ و برباد ہونے والے مہاجر آج بھی اس طرح سے بے گھر بلکہ دربدر ہیں۔ سندھ کے شہری نوجوان زراعت سے بے خبر ہیں۔ ملازمت اور کاروبار ان کا وسیلہ روزگار ہے، لیکن بدامنی اور میرٹ کے قتل نے ان پر زندگی کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ ان مشکل اور مایوس کن حالات میں ایم کیو ایم الطاف حسین مرکز 90 پر انہیں امید کی کرن اور استحکام کا ذریعہ نظر آتے ہیں۔ بلوچستان کے بلوچوں کی آبادی ان سے کم ہے، لیکن وہاں بلوچوں کی پوری حکومت قائم ہے۔ یہاں سندھ حکومت ایم کیو ایم کے میئر کو بھی اختیارات دینے سے گریزاں اور انکاری ہے۔ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سب سے آگے پاکستان کا نعرہ لے کر آگے بڑھے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے قومی پرچم کو اپنی نئی پارٹی کا جھنڈا قرار دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی نئی پارٹی کا نام پاکستان قومی موومنٹ تجویز کیا گیا ہے، جس کا اعلان 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر کیا جائے گا۔ انیس احمد خان ایڈوکیٹ نے بھی ان کے قافلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جو میرپور خاص سے قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھی وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جو 1960 کی دہائی کے آخری برسوں میں ذوالفقار علی بھٹو نے اختیار کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے نئی جماعت قائم کر کے پاکستان کے نام پر 1970 کا الیکشن جیتا اور سب سے زیادہ کامیابی پنجاب سے حاصل کی۔ اس کامیاب سیاست کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے جغرافیہ میں 10% سندھی آبادی کو پورے پاکستان کی حکمرانی حاصل کر کے دی تھی۔